السلام علیکم دوستوں میں آج آپ کو اٹلی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ادھر کون کون سی غلطیاں کی ہیں تاکہ آپ لوگ یہ غلطیاں نہ کریں اور آپ اٹلی جیسے بدترین حالات سے بچ سکیں۔ ہم اٹلی میلان میں رہتے ہیں۔ میں ان مشکل دنوں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میلان میں زندگی کیسی ہے، اور میرے خیال میں آپ کو ان غلطیوں اور ان کے نتائج سے سبق سیکھنا چاہیے جو ہم یہاں رہتے ہوئے کر چکے ہیں۔ ہم فی الحال قرنطینہ میں ہیں، ہم سڑکوں پر نہیں نکلتے، پولیس مستقل گشت کر رہی ہے اور گھر سے باہر نکلے افراد کو فوری گرفتار کرتی ہے۔ یہاں سب کچھ بند ہے، کاروبار، شاپنگ مالز، اسٹورز، ساری سڑکیں سنسان اور ویران ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اٹلی زندگی کے حسین لمحات گزارنے کا ملک ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں اس طرح بدل گیا جیسے یہ جنگ سے تباہ شدہ ایک تاریک ملک ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔ یہاں لوگ الجھن، غمزدہ، بے چین اور بے بس ہیں، اور اکثر یہ حقیقت نہیں سمجھتے کہ یہ حالات ان پر کیسے مسلط ہوئے اور یہ کب ختم ہوں گے۔ دوستو، ہم نے یہاں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ شروع میں لوگوں نے اس وبا کو بہت معمولی سمجھا اور غیر سنجیدگی سے لیا اور اپنی زندگی معمول کے مطابق جیتے رہے۔ معمول کے مطابق کام، تفریح، چھٹیوں کے مزے لیتے رہے اور سڑکوں پر بھیڑ کی صورت میں گھومتے، دوستوں اور ضیافتوں کے ساتھ عام اجتماعات میں کثرت کے ساتھ جاتے رہے۔ لیکن ہم سب غلط تھے، اور اس طرح آپ بھی آج یہی غلطی تو نہیں کر رہے۔ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ نہ ہی کوئی مذاق ہے اور نہ ہی میں کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں۔ اپنے پیاروں، اپنے والدین اور اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کریں۔ یہ بیماری ان کے لیے خطرناک ہے۔ جہاں روزانہ 200 کے قریب لوگ مرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میلان میں دوائی اچھی نہیں ہے، یہاں دنیا کے بہترین ادویات میسر ہیں، یہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ہر مریض کے علاج کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ ہسپتال کم پڑ چکے ہیں، ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہیں، مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت مشکلات ہیں۔ اب یہ ڈاکٹروں کا انتخاب ہے کہ کون مرے گا اور کون جیے گا۔ یہ شروع میں صرف ان شہریوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا جنہوں نے نئے خطرناک صورتحال سے قطع نظر اپنی زندگی کو ہمیشہ کی طرح جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ براہ کرم غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ ہمارا ملک ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا خاتمہ ایک بڑے سانحے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اس دکھ سے بچائے۔ اب آپ لوگ اچھی طرح سے سنو، بھیڑ والی جگہوں پر نہ جائیں، کوشش کریں کہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹ میں کھانا نہ کھائیں، اس خطرناک صورتحال میں زیادہ دیر گھروں میں رہیں، وزارت صحت کی ہدایت پر عمل کریں، اس سے مت جھٹلائیں، ہر شخص سے 1 میٹر کے فاصلے پر بات کریں، اس کے قریب نہ آئیں، ہاتھ ملانے اور گلے لگنے سے ہرگز بچیں، گریز کریں۔ یہ قسم کی آپ خودکشی کریں گے اگر آپ کسی سے بھی ہاتھ ملائیں گے تو کچھ دن آپ یہ احتیاط ضرور کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں اور مکمل علاج حاصل کریں اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنے مدافعتی نظام کو فروغ دینے کے لیے وٹامن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شعبہ صحت سے وابستہ پیشہ ور افراد کی وبا کو پھیلنے سے روکنے میں بھرپور مدد کریں۔ اٹلی اس وقت پورا ملک الگ تھلگ ہے۔ اٹلی کی آبادی تقریباً 6 کروڑ ہے اور اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن میں ہے، یعنی 6 کروڑ افراد اس ٹائم قرنطینہ میں ہیں۔ اگر ہمارے لوگوں نے شروع سے ہی وزارت صحت کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کر لیا ہوتا تو اس کی روک تھام ہو سکتی تھی اور ہم ایسے حالات سے بچ سکتے تھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کی قیمتی زندگیوں کا خیال رکھیے۔ تمام لوگوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیے اور پلیز ہمارے یہ چینل 786 ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کو اٹلی کی صورتحال کے متعلق بتاتے رہیں۔